اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کا صدقہ آپ سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ برکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ محرم الحرام کا بہت ہی خاص اور بابرکت عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس خاص عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما کر آپ کی ہر مشکل ترین حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی رزق کے حوالے سے آپ کو مشکلات ہیں، رزق کی تنگی، غربت، قرض، بے روزگاری جیسے تمام مسائل میں بھی اس عمل کی برکت سے اللہ پاک حل فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی، مرادیں ہوں گی، یہ عمل کرنے کی دیر ہیں، وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے یہ مہینہ ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر کے اور روزے رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل میری امت میں سے ایک شخص کو چن کر الگ کر دے گا اور اس پر 99 گناہوں کے دفتر کھول دے گا۔ ہر دفتر اتنی دوری تک ہوگا جتنی دور تک نگاہ جاتی ہوگی۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا ان میں سے تجھے کسی گناہ کا انکار ہے؟ یہ تیرے سامنے تیرے اعمال ہیں، ان کو دیکھ لے۔ کیا میرے لکھنے والے محافظوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں اے پروردگار۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اچھا تیرا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر فرمان الہی ہوگا، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور یہ بالکل یقینی ہے کہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اتنے میں ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے میزان کے پاس حاضر ہو۔ وہ عرض کرے گا، ابھی بھلا ان دفتروں کے مقابلے میں اس پرچے کی کیا اہمیت ہوگی؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، ہاں آج تجھ پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے تمام دفتر ایک پرلے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پرلے میں رکھا جائے گا، اور رکھتے ہی پرچے والا پرلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کے نام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا کون حقدار ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے احادیث پر تمہاری خواہش دیکھ کر یہی گمان ہوا تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا نہ پوچھے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری شفاعت کی سعادت مندی اسے حاصل ہوگی جو اپنے دل اور نفس کے خلوص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، میں تیری شفاعت کروں گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو وہاں ایک دن کہاں تلاش کروں؟
تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن 3 جگہوں پر پوچھے ہوں، پرصراط، میزان کے پاس اور حوض کوثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور مجھے یہ اختیار دیا کہ میں یا تو اپنی آدھی امت جنت میں داخل کرا لوں یا شفاعت کو پسند کروں، تو میں نے شفاعت پسند کی، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اسی حالت پر مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کو 12 مقامات عطا فرمائے گا۔ اسلام کی حالت میں وہ دنیا سے اٹھایا جائے گا، موت کی سختی اس پر آسان ہوگی، اس کی قبر روشن ہوگی، منکر نکیر اس کے سامنے اچھی صورت میں داخل ہوگی۔ قیامت کے دن شہداء کی جماعت کے ساتھ اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ میزان عمل میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا، اس کے جسم کو اللہ عز و جل دوزخ پر حرام کر دے گا۔ شراب طہور سے سیراب کیا جائے گا، جنت میں 70 حوریں اس کی بیویاں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اس انسان کو حاصل ہوگا۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف اللہ کا ذکر کرتے رہیے، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے، ہر جائز حاجت، ہر ضرورت اور مراد کے پورا ہونے کے لیے، بے حساب رزق کے لیے۔ اس وظیفے کے کرنے کی دیر ہے، رزق بارش کی طرح برسے گا، نسلوں تک رزق کی کبھی کمی نہ ہو۔ تو اس ماہ مبارک میں ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ضرور کر لیجیے۔ وقت کی کوئی قید نہیں، دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے باوضو ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے 1200 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ 1200 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ عز و جل سے اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے تمام مسائل کو حل فرما دے گا۔ رزق کے تمام مسائل، تنگی، بے روزگاری، پسند کی شادی، اولاد نرینہ، جو بھی آپ کی جائز حاجات ہوں گی، خواہشات ہوں گی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔